بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینج یور لائف کے سیشن نمبر 3 اور پارٹ نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور یہ عرض کیا گیا تھا میرے چینل کی تمام ویڈیوز میں کہ آپ لوگ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، تو یہ سیشن نمبر 3 بیسیکلی طور پر مسنون دعاؤں کے لیے بھی ہے۔ میں اس میں مکمل طور پہ ایک سیشن کمپلیٹ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں مسنون دعائیں بھی ہیں جو آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے امت پر احسان کیا اور امت کو مختلف مواقع پر پڑھنے کی دعائیں سکھائیں۔ سونے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ تقریباً 100 دعائیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں، خود بھی یاد کریں، گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ عادت بن گئی تو پھر یہ دعائیں ہمارے لیے پڑھنی آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ مسنون دعائیں ہیں، اس کے متعلق 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ساتھ آپ کو پڑھ بھی دوں، تو بہتر ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں جو ترجمہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، میں دعائیں پڑھ دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، تو پہلے بسم اللہ کہیں، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے، پڑھ کے آپ نے پھر داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، جب آپ دایاں پاؤں باہر نکال کر نکل جائیں تو پھر اس وقت آپ نے پہلے غفرانک آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر وضو کرنے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وضو کے درمیان کی جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، یعنی وضو کے تمام آداب و شرائط کو پورا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر آپ یہ پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کے متعلق یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ یہ کلمات وضو کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کو اپنے عرش میں محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن ہی اسے لایا جائے گا۔ تو مختصر سا عمل کرنے سے کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر اگر آپ اذان سنتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ آپ اس دعا کو پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اذان کی آواز سن کر یہ دعا پڑھی جائے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر جب مغرب کی اذان سنیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انا ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اگر وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر اذان جب آپ پڑھیں، جب اذان سنتے ہیں تو اذان کے جواب میں جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس وقت تو مؤذن جو کہے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، ورنہ اذان میں جو مؤذن کہتا ہے آپ نے بھی وہی پڑھتے جانا ہے۔ صرف فجر کی اذان میں جب مؤذن پڑھے الصلاۃ خیر من النوم تو کہنا ہے صدقت و بررت، اور اذان کے ختم ہونے کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا للذی وعدتہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ دعا ہے، اس کو پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تیری کفایت کر لی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تجھے ہدایت دی گئی، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی اور جس کو بچا لیا گیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد پھر آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علیہ۔ آپ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھیے۔ یہ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا لغزش کھاؤں یا پھسلایا جاؤں، اور اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرے، یا جہالت کروں یا مجھ سے جہالت ہو۔ کتنی مجرب دعا ہے، ہر قسم کی لغزش سے، ظلم سے، ہر چیز سے حفاظت کے لیے۔ پھر نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے آپ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی فی نورا۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ابھی رہتا ہے، تو اس وقت مسجد میں بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے۔ فائدہ، جب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو یہ کلمہ پڑھتے رہیں۔ اس کو حدیث پاک میں جنت کے پھل کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب اقامت ہو تو پھر جواب میں آپ اقامت کا جواب اسی طرح دیتے رہیں۔ جب قد قامت الصلاۃ سنے تو یوں کہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کیپچر کر سکتے ہیں ان دعاؤں کو۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھیں، اور جمعہ کی نماز سے پہلے کا ذکر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ اس دعا کو جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ پڑھے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اس کو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ پھر آپ واپس گھر آتے ہیں، یوں سمجھیے صبح اٹھنے سے لے کر ایک ترتیب سے یہ دعائیں ہیں۔ اب آپ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آنے لگے ہیں، ویسے جب بھی آپ گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو دعا پڑھیں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اور اس کے بعد درود پاک کا بھی اگر اہتمام کریں تو اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، پریشانی تنگی نہیں آئے گی۔ اور جب آپ غسل کرنے کے لیے جانے لگیں تو بیت واش روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اعطنی الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اور جب آپ جسم سے کپڑا اتارنے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ واش روم میں ہوں تو بسم اللہ دل میں پڑھ لیں، زبان سے ادا نہ کریں۔ اس کے بعد آپ کپڑا پہننے لگتے ہیں تو کپڑا پہننے کی دعا کیا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نیا کپڑا جب آپ پہنتے ہیں تو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ آپ اس دعا کو پڑھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے تو اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھیں گے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ کیسی مجرب دعا ہے۔ جب دوسرے کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو پھر پڑھے البس جدیدہ وعیش حمیدہ ومت شہیدہ۔ اور اگر عورت نیا لباس پہننے والی ہو تو یہ بھی پڑھے ابلی و اخلقی۔ آئینہ دیکھے تو پھر یہ دعا پڑھے اللہم احسنت خلقی
फ़अहसिन खुलुकी। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। और ये भी पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व अतइमना खैरम मिन्हु। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। हर लुकमा खाने के बाद, एक लुकमा एक घूंट पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हदीस पाक में आता है जो हर लुकमा खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से खुश होते हैं। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। एक और दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। दस्तरखान उठाते वक़्त पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह गैर मुकफ़िय्यिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। किसी के घर में खाना खाएं तो फिर उसको ये दुआ दें अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। किसी बीमार के साथ जब खाने लगे तो फिर पढ़ें बिस्मिल्लाह सिक़तन बिल्लाह व तवक्कुलन अलैह। मजलिस का कफ़ारा क्या है? आप किसी मजलिस में भी हैं, आप अगर कोई गीबत कर देता है, गाली दे देता है, तो आप भी गुनाहगार होते हैं। आप ये दुआ पढ़ लें, उस मजलिस में जितने भी गुनाह हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु। इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा लका सुमना व अला रिज़्क़िका अफ़तरना फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाजार में दाखिल हों तो ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका फ़ायदा बाज़ार में आप जब जाके पढ़ेंगे 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख गुनाह माफ़ होते हैं, 10 लाख दर्जात बुलंद होते हैं। सोने से पहले की दुआ बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व आहिया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया भी पढ़ सकते हैं। जो दुआएं आपको याद हैं तो वो भी हदीस पाक में मुख्तलिफ अल्फाज से आती रहती हैं, तो ये चंद मुंतहिब अहादीस मुबारका से जो हैं दुआएं ली गई हैं, आप इनका इत्माम करें। जो आपको ज़ुबानी याद हैं, जिस तरह सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया याद है, आप वैसे पढ़िए। इसी तरह अफ्तार की दुआ जैसी भी दुआएं हैं, तो इन मसनून दुआओं का इत्माम बहुत ज़रूरी है। हमारे एक छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ ने रात को सोने की दुआ सिखा दी। चनाचे रोज़ पढ़ता था। जब चनाचे वो रोता था तो कहता था अमूतु व आहिया, अमूतु व आहिया। ये सुनकर उसकी माँ समझ जाती थी कि ये बच्चा सोना चाहता है। इसी तरह अगर माँ सोई होती और बच्चा उसे जगाना चाहता तो कहता मामा बादमा अमातना। जागने की दुआ के चंद अल्फाज सुनाकर मकसद पूरा करता। तो छोटे बच्चे को अगर माँ ये दुआएं याद कराए तो उसको भी इतनी याद होती हैं कि वो भी माँ से रो के कहता है अमूतु व आहिया। सुभान अल्लाह। मसनून दुआओं से गफलत का नुकसान क्या है? ये दुआएं मौका ब मौका पढ़ने से ज़िंदगी बरकतों से भर जाती है। हदीस मुबारका में है, नबी इस्लाम ने फरमाया जब कोई बंदा घर में दाखिल होने लगता है तो शैतान उसके साथ आ जाता है। ये बंदा अगर घर में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ता है तो वह शैतान वहीं रुक जाता है और कहता है कि मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक हदीस में आता है जब इंसान खाना खाने लगता है तो शैतान उसके साथ शामिल हो जाता है। अगर वो खाने से पहले की दुआ पढ़ ले तो शैतान साथ शामिल नहीं हो सकता, और अगर वो भूल जाता है तो शैतान उसके साथ खाने में शामिल हो जाता है। अब घर में दाखिल होने की दुआ ना पड़ी तो शैतान घर में दाखिल हो गया, खाने से पहले की दुआ न पड़ी तो शैतान खाने में शामिल हो गया। मसनून दुआ से गफलत का ही नुकसान हुआ कि शैतान को तो लेकर हम घर में खुद आ गए, फिर कहते हैं कि औलाद नेक नहीं बनी, बीवी बात नहीं मानती, हर वक्त लड़ती है। हालांकि शैतान को तो हम खुद घर लेकर आए हैं, कसूर तो हमारा है। अगर हम मसनून दुआ पढ़ लेते तो ना शैतान हमारे घर में दाखिल होता, ना हमारे बच्चों को फिस्को फजूर पर उबारता। आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग हैं जो इन दुआओं की अहमियत को जानते हैं। हदीस मुबारक में है कि एक सहाबी खाना खाने लगे तो वो दुआ पढ़ना भूल गए। जब खाने के दौरान याद आया कि मैंने तो दुआ नहीं पढ़ी तो फ़ौरन दुआ पढ़ ली। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इसने दुआ नहीं पढ़ी तो शैतान साथ खाने में शामिल हो गया, जब इसने दुआ पढ़ ली तो शैतान ने सारा खाना क्या कर लिया। शैतान का खाने में शामिल होना इसका मतलब क्या है? शैतान खाने में जो शामिल होता है उसका मतलब ये है कि खाने के अंदर शैतानी असरात आ जाते हैं। खाने वाला इंसान बगैर बिस्मिल्लाह के
جب تک گناہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ اب ذرا سوچیں، ہم اپنے بچوں کو دسترخوان پر کھانے تو کھلاتے ہیں، لیکن مسنون دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کھانے میں برکت نہیں ہوتی، شیطان کے اس کے اندر اثرات شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعائیں کتنی اعلیٰ ہیں کہ ان کی وجہ سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ ایسی دعائیں پڑھنی بہت ضروری۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو حدیث میں اس وقت پڑھنے کی دعا بھی مذکور ہے۔ آپ مسنون دعاؤں کی کتاب بھی منگوائیے تاکہ آپ وہاں سے مسنون دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ وہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد عطا فرمائیں گے وہ شیطان کے ضرر سے محفوظ رہے گی۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ دعا تو پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہیں بیٹی نیک نہیں بنی، اولاد نیک نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتلا دیا، ہم نے خود غفلت سے کام لیا۔ ہمارا قصور ہے کہ اولاد نیک نہیں بنی، یہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیتے تو اولاد نیکوکار پیدا ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب انسان کپڑے بدلنے لگتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو جسم کے گرد ایک ایسا پردہ نظر آتا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن شیاطین اور جنات اور اس بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنات اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب کتنے مرد عورتیں ہیں جو کپڑے بدلتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ ہو سکتا ہے جب مرد کپڑے بدل رہا ہو تو اس کمرے میں کوئی جن عورت، یا اگر کوئی عورت بدل رہی ہے تو کوئی جن مرد وہاں موجود ہے، پھر جن تو پیچھے پڑیں گے، پھر عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں زندگی برباد ہو گئی۔ زندگی برباد اس لیے ہوئی کہ ہم نے مسنون دعا نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ علمی نقطہ مسنون دعاؤں کے فوائد کے متعلق، نبی علیہ السلام نے دنیا کے ہر مقصد کے لیے خود ہی ہمیں دعائیں سکھا دیں تاکہ انسان ان کو موقع بموقع مانگ کر اپنی فلاح کا سامان کر سکے۔ جو باتیں ان مسنون دعاؤں میں مانگی گئی ہیں وہ تو عظیم ہیں ہی، جیسے آپ نے ترجمہ پڑھا تو کیسی عجیب دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں، لیکن جن الفاظ میں وہ مانگی گئی ہیں ان میں بذات خود بڑی تاثیر اور بڑا نور ہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں اللہ پاک مجھے نور عطا فرما دیجئے، تو دعا تو ہے، لیکن جو دعا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے اس میں بڑا نور اور بڑی تاثیر ہے۔ انسان اگر خود مانگتا تو اس کی سوچ کبھی اتنی گہرائی تک نہ پہنچ سکتی اور نہ ہی ان الفاظ میں اتنی معرفت ہوتی۔ غور کریں، ایک آدمی بیت الخلاء میں جانے لگتا ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، نر ہو یا مادہ۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے گندگی کی فراغت سے پناہ مانگی، لیکن نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ جنوں سے بھی پناہ مانگو۔ اگر اللہ کے محبوب ہمیں نہ سکھاتے تو انسان کی پرواز اتنی نہ تھی کہ وہ جنوں سے بھی پناہ مانگتا۔ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جو پیٹ میں تکلیف دینے والی چیز ہے تم اس سے بھی پناہ مانگو، اور جو وہاں پر موجود جنات ہیں ان سے بھی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ چنانچہ یہ مسنون دعائیں انسان کو برکتیں عطا کرتی ہیں، غفلت سے بچا لیتی ہیں اور شیطان سے پناہ میں رکھتی ہیں۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ غور کیجئے، صبح اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی بخشی اور آخرکار اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب ان دعاؤں میں اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ ہم اگر دعاؤں کا اہتمام کریں تو سارا دن ہم اللہ رب العزت کے شکر میں گزار دیں، سارا دن ہماری عبادت بن جائے۔ چینج یور لائف کے سیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اس میں مسنون دعائیں ہیں، اگلے حصے میں مسنون دعاؤں کی ترغیب ہے۔ یہ سیشن اس لیے میں ختم کر رہا ہوں، ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی، آپ لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی، تو پہلا سیشن صرف مسنون دعاؤں کے لیے ہے۔ نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ انشاءاللہ مسنون دعاؤں کی، آگے آپ کو انشاءاللہ اس میں ترغیب ہے اور واقعات ہیں اور ہماری مشکلات حل کیوں نہیں ہوتی، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ چینج یور لائف کے دوسرے سیشن میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔